عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ریلیف پیکج دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، عوام کو اٹھائیں گے، مدد کریں گے، مگر راتوں رات اچانک کیا ہوا؟ عوام کو تو کام کرنا آتا بھی ہو نا، ایک آدمی بڑا نیک نیت ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، گاڑی نہ چلانی آتی ہو تو پھر کیا کرے گا؟ ایک باورچی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا دیندار، کھانا پکانا نہیں آتا۔ ایک تو جو مشیر مقرر کیے، ایک جو وزرائے اعلیٰ بنائے، ایک جو وزیر بنائے، یہ جمشید چیمہ صاحب جو ہے نا، یہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم سے ایک دن کہ پیداوار بھی بڑھ رہی ہے، قیمتیں بھی ٹھیک سطح پہ ہیں، اصل میں پبلسٹی صحیح نہیں ہو رہی۔ ان تو پریس کانفرنس میں تو کہتی تھی جی، وہ کچھ بھی دیکھیے نا، گزارے یہ ہے کہ مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو آپ صحیح بات کریں تو اس کی تائید کرے، اور اگر آپ کا انالیسز نادرست ہو تو وہ آپ کو کہے کہ نہیں، آپ کا مشورہ درست نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی نے جا کے حضرت عمر کو روک دیا، ٹھیک آخری وقت پہ لشکر روانہ ہونے والا تھا ایران کی طرف، حضرت عمر نے اس کی قیادت کا فیصلہ کیا خود، کیونکہ فیصلہ کیا جناب خالد بن ولید موجود تھے، ایران تو جناب خالد بن ولید نے آدھا فتح کیا، پھر آدھا سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جنگ تو ایک ہنڈولہ ہے، یہ جسے بچے نہیں کرتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہنڈولے کہتے ہیں نا، نیچے سے اوپر، اوپر سے، یہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نہیں، اس پہ پریڈکٹ تو نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا اس میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عمر کو اس لیے ان کا ارادہ تھا خود جانے کا کہ بھائی موٹیویشن زیادہ ہو جائے گی، زیادہ لوگ ہوں گے، اور وہ مدینہ لشکروں سے بھر گیا، چلو جناب عمر خود تشریف لے جائے۔ حضرت علی تشریف لائے، کہا کہ جنگ تو ایک کھنڈولہ ہے جناب والا، کبھی اوپر، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی کوئی یقینی تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ضرور فتح ہوگی، اور یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت وہ چیف کمانڈر جو ہوتا تھا وہ خود لڑتا تھا آگے جا کے، تو کیا کہا جا سکتا؟ اور یہ کہا بھی تھا، کسی نے ان سے پوچھا، اب یہ حکایت ہے یا واقعہ، تاریخی واقعہ، کہ بھئی حضرت علی سے آپ کیوں ناکام ہوئے؟ ناکام تو خیر وہ نہیں ہوئے، ناکام تو وہ لوگ ہوئے جنہوں نے یعنی ان کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ تو انہوں نے کہا اب ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو ہوگی نا بیڈ لک، یعنی 8-9 بلین ڈالر کرونا پہ لگے ہیں جی، اگر 8-9 بلین ڈالر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگ جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ ایک یہ کام آتا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، افسر شاہی ایک گھوڑا ہے، گھڑ سواری اس پہ سواری کر سکتا ہے، ان سے کام نہیں لے سکتے۔ مشیر برے رکھے، پرائرٹیز نادرست ہیں۔ یہ کیا پرائرٹی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کل بھی جو ہے رونا رو رہے ہیں 3 سال پہلے کی حکومتوں کا؟ بھائی آپ نے تلافی کیا کی؟ آپ نے پولیس کو کتنا بہتر بنا لیا، وہ تبادلے کر دیا نا۔ آپ نے عدلیہ کو کتنا بہتر بنا لیا، آپ نے FBR کو کتنا بہتر بنا لیا، آپ نے سول سروس میں کیا اصلاحات متعارف کرائیں، آپ نے نظام انصاف کو کتنا ٹھیک کر لیا، آپ نے غریب آدمی کی جو دلداری اور دلجوئی اور جو اس کی مدد کس حد تک سرپرستی ممکن تھی، مثلا مڈل مین کا منافع کا کام کچھ کرنے میں کوئی کوشش کی نہیں، اور ذمہ دار آپ قرار دے رہے ہیں صرف اس کو۔ ایک دو کرونا ہے، پہلا سال تو گزر گیا، اس میں بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے میں، ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا جائے، اور ان لوگوں کی محنت کرنی پڑی جا کے دبئی اور چین اور سعودی عرب کی، جو اب آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی سری نگر ڈائریکٹ فلائٹیں جانے دیں، ذرا اندازہ لگائیں۔ ہاں جی، تو خیر ہمت دکھائی۔ پھر یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ مثلا آپ مل کے ترکوں سے اور مہاتیر محمد سے ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لوگ تو کام کرتے ہیں دبئی میں اور وہاں سعودیہ میں، زیادہ تر مبادلہ تو وہاں سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں سلیقہ مندی سے کریں۔ جب مکہ فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے قبائل سے معاہدے کیے، رازداری اتنی برتی کہ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق اعظم اور جناب علی کرم اللہ وجہ کو اور جناب عثمان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی رازداری برتی تو مکہ فتح کر لیا نا۔ حکمت ایک چیز ہے۔ اب جو وزیر اعظم یہ کہے کہ وہ اگر وہ دولت واپس کر دیں، ان دولت جمع کی ہے
انہوں نے اپنا لوٹ مار کیا شریف خاندان زرداری خاندان واپس کرنے کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 2 خاندانوں نے لوٹ نہیں لوٹ لیا نا, تو انہوں نے ان کی اپیل پہ وہ واپس کر دیں گے. نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو آپ کے پاس کوئی نظام عدل ہے نہیں جو مجرم کو سزا دے گا جی. جو ناظم جوکھیوں کے قاتل کو پکڑ سکے, پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے تو پکڑا گیا نا. جی جی مقدمہ درج ہوا ہے, پکڑے کہاں گئے؟ باقاعدہ اس کی ویڈیو آئی تھی, مجھے کچھ ہوا تو اس کے نہیں مظاہرے ہوئے پورے سندھ میں, سڑکیں بند ہوئی, پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے. تو یہ پھر یہ کہ اس سے پہلے کتنے اس طرح کے کیس ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی نظام عدل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ترجیحات نہیں ہیں, آپ کی پارٹی آرگنائزڈ نہیں ہے, آپ سول سروس سے کام نہیں لے سکتے. میں تو کل پرسوں جب پڑھا کہ 130 روپے چینی بک گئی ہے تو میں نے تو ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھ لی اس حکومت پہ. اب 140 ہونے والی ہے صاحب. 140 نہیں 150 پہ بکی ہے. ٹھیک ہے. اب شوگر ملوں کا قصہ کیا تھا؟ شوگر ملوں کا قصہ یہ تھا کہ بھائی آپ نے ان کو ہینڈل کرنا تھا سلیقہ مندی سے. سارے تو جرائم پیشہ نہیں تھے, اور بات ہی ان سے کی جا سکتی تھی نا. دیکھیے برطانیہ کا گوشت بند کر دیا یورپی یونین نے, تو ٹونی بلیئر جو ہے وہ ایک یورپی ملک میں گیا اور ان سے ریکویسٹ کی اور وہ مسئلہ حل کیا. اور کینیڈا میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں فرانس میں کوئی کمپنی دیوالیاں ہونے لگے تو وہ جاتے ہیں ٹیکس کلیکٹرز اور بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی دانستہ غلطی نہیں ہے, جرم نہیں کیا, حالات ان کے خراب ہو گئے, تو اس کا مثلا $10 کروڑ ٹیکس ہے یا $10 کروڑ پاؤنڈ ٹیکس ہے, تو اس کی قسطیں کر دیں گے تاکہ ان کو کسی طرح بچایا جا سکے. کاروبار کو فروغ دینا ہوتا ہے, خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ دولت پیدا کرنا. تو وہ آپ شوگر مل والے اگر کوئی زیادتی کر رہے تو اس کو ہینڈل کرتے, چھاپے مارنے سے. انٹرنیشنل مارکیٹ سے منگوائی نہیں, جیسے گیس نہیں منگوائی. 2 پروگرام ہم نے کیے کہ گیس منگوا لیں, اور ان سب 2 کیا کئی کیے, 2 دفعہ تو پوری تفصیل سے یہ عرض کیا. تو ہم کس سے پوچھ کے آتے ہیں؟ ایکسپرٹ سے پوچھ کے آتے ہیں نا, کہ اس وقت تو گیس مل جائے گی $5-6 پہ, $7 پہ, اب ہو گئی $25 پہ. ٹھیک ہے. خیر وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں, کچھ امید پیدا ہوئی آذربائیجان سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا باقی سیاسی خبریں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. حضرت مولانا فضل الرحمان کی 2 بڑی اہم میٹنگز ہوئی. ایک تو ہوئی جامعہ شریفیہ میں لاہور, اپنے مکتبہ فکر کے علماء کے ساتھ. کہا جاتا ہے اس پہ کنفرم تو نہیں میں کر سکا, مجھے ابھی آخری تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے. جیسے تقی عثمانی بھی موجود تھے اور بھی بڑے ان کے سکہ علماء موجود تھے, اور دوسری میٹنگ اکابر. اور اس میں ان سے کہا پہلے اس کی تو رودات سن لیں. ان سے کہا بھائی ٹکر نہ لیں ٹھیک اسٹیبلشمنٹ سے, اور ملبہ بھی بہت ہے. وہ زمینوں کے قصے ہیں, اثاثوں سے زیادہ ہیں, آمدن کام ہے. اس کو کوئی نیب کے کیس ہیں جو دھمکی دی تھی کہ میں 2 لاکھ آدمی لے کے جاؤں گا. بھائی جس بھی مجرم کو بلایا جائے وہ 2000 2 لاکھ وہ جتھے لے کے پہنچ جاتا ہے. اگر عمران خان کو بلائیں تو وہ یہ تو 2 لاکھ ہے, وہ 10 لاکھ آدمی لے جائیں. اور نواز شریف کو بلایا جائے تو وہ 20 لاکھ آدمی لے جائے. تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ الزامات غلط ہیں, یہ ثبوت ہے. اچھا یہ بھی ہے. اچھا پھر ملاقاتیں پنڈی میں اسی سے جس سے شہباز شریف کی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا ایک چپکلش ہو گئی ہے پیپلز پارٹی میں, JUA میں بڑی شدید. انہوں نے ان سے کہا, عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا, مولانا عبدالغفور حیدری نے, کہ جی یہ ہم تو اس حکومت کا تختہ الٹنے ہی والے تھے کہ پیپلز پارٹی بھاگ گئی, اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی اس پہ جمیل سمرو صاحب نے جو مشیر ہیں, زرداری صاحب کے بھی رہے ہیں, بلاول صاحب کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ضیاء الرحمان کو ہم نے ڈپٹی کمشنر لگایا تھا, وہ تنازع ہوا تھا, عدالتی حکم پہ ہٹانا پڑا. تو PDM اس لیے نہیں بنی تھی. اور KMC کے کراچی میونسپل کارپوریشن کے ٹھیکیداروں کے 15 سال پرانے بل لے کے آ گئے کہ یہ ادا کریں. مولانا صاحب ان کی پارٹی کے لوگ. تو یہ PDM اس لیے بنی تھی. اب تلخی ان میں بہت ہو گئی ہے. ویسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہوں یہ الگ الگ ڈیل کریں گے.